تو کسی نے کوئی بات بول دی ہے، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات صحیح ہو تو ہم اس کو کہیں گے ہاں اس نے صحیح بات کہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ ہم اس کو استاد بنا لیں. اس کو استاد بنانا، اس سے مستقل علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اس کی صحیح بات کی تصدیق کرنا ایک الگ چیز ہے. ایک یہودی بھی اگر کہے اللہ ہے کہ تو ہم بولیں گے یہودی اس لیے جھوٹا ہے، صحیح بول رہا ہے. لیکن کل سے کیا کریں گے؟ توحید سکھاتا ہے، چلو اس کے پاس جائیں گے. اللہ ہے کہ بول رہا ہے وہ، قل هو اللہ احد بولتا ہے وہ، تو کیا اس کے پاس آپ علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے توحید کا؟ نہیں، اس سے نہیں علم لوگے آپ، لیکن اس کی صحیح بات کو صحیح بولو گے. یہ دونوں میں فرق نہیں کر پاتے لوگ. اس حدیث سے یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ شیطان کو استاد بنانا چاہیے یا شیطان صفت انسان ان کو استاد بنانا چاہیے. نہیں، اگر وہ حق بات بول دیں حق مانے اس کو، لیکن ان سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. علم کو اہل علم سے، حق کو اہل حق سے حاصل کیا جائے گا. یہ بہت اہم قاعدہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم جب لوگوں کے سامنے دین کو پیش کریں، سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بتانے میں بہت احتیاط کرتے تھے، اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں، اللہ پر حق بات کے سوا کچھ مت کہو. اللہ پر حق بات کے سوا کچھ مت کہو. اللہ کے بارے میں بولنا ہے تو حق بات بولنا ہے. معلوم ہوا کہ بولنے سے پہلے آدمی کے پاس اس بات کی تحقیق ہونا چاہیے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں اللہ کے بارے میں وہ حق ہے. اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، اللہ کے ہم پر حق کے بارے میں، اللہ کی پسند ناپسند کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، ساری چیزیں جو اللہ سے متعلق ہیں، اللہ کے احکام سے متعلق ہیں، اللہ کی خبروں اور اس کے احکام سے متعلق ہیں، سارے معاملے میں حق پہلے جانا جائے گا پھر بولا جائے گا. پہلے تحقیق کر لیجئے کہ حق ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ آپ بغیر علم کی بولنا شروع کر دیے، بغیر تحقیق کے نہیں بولنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر تحقیق کے نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. مجھ پر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. تو جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. امام بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. مجھ پر جھوٹ بولنا دوسروں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ چیز دین بن جاتی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ نے یوں کیا، سننے والا اس کو سنت بنا لیتا ہے یا اس کو آپ کا فرمان بنا کر زندگی بھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کو دین بنا لیتا ہے. لیکن کسی بادشاہ کا قول ہے، کسی ڈاکٹر کا قول ہے، وہ دین نہیں بنتا ہے. آدمی مانتا ہے نہیں بھی مانتا ہے اس کو. کسی کی بات کو آدمی صحیح مانتا ہے، صحیح نہیں بھی مانتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ڈاکٹروں کی طرح نہیں ہے، انجینئر کی طرح نہیں ہے، اس میں خطا ثواب کا امکان دونوں ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں صحیح غلط کی پاسبلٹی نہیں، وہ صحیح ہی ہوتا ہے. آپ حق بات بولتے ہیں، غلط بات نہیں بولتے ہیں. لہٰذا وہ ساری باتیں آپ کی اور وہ سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، سارے اعمال دین ہے، قول فعل سب دین ہے. تو اب آدمی آپ کے بارے میں جھوٹ بولے گا، یعنی بغیر تحقیق کے کچھ بھی بول دیں، سننے والا اس کو لے کر زندگی بھر عمل کرتا رہے گا، اس کا گناہ اس پر پڑے گا. من افتی بغیر علم فکان اثمہ علی من افتاہ، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دے دے، گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. آدمی عمل کرتا رہا زندگی بھر، اب اس کے غلط عمل کا ذمہ دار کون؟ غلط فتویٰ دینے والا، بغیر علم کے فتویٰ دینے والا. 3 قاضی ہیں، حدیث میں آیا نا کہ وہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے وہ جہنم میں جائے گا. ہاں اجتہاد عالم کر کے جواب دے، اس پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے صحیح قاعدے سے جواب دیا، اور اگر اس کا جواب غلط بھی نکل آئے تب بھی اس کو اجر ملے گا اگر وہ مجتہد ہے تو. لیکن مجتہد نہیں ہے، لائق نہیں ہے، دین نہیں ہے اور اجتہاد کرے، ایسا آدمی مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. وقت ہو گیا ہے؟ وقت ہو گیا ہے؟ 10 منٹ ہے حد. اسی طرح سے اب کچھ مختصر باتیں میں بتا دیتا ہوں. ایک اہم مسئلہ اس باب میں جو اس سے پہلے بھی ہم نے جس پر گفتگو کی، سلف کے منہج میں یہ ہے کہ تکفیر اور تبدیع میں جلدی نہیں کرتے ہیں.
کہ آدمی کسی کو بھی کافر قرار دینے لگے. ذرا سا کسی سے غلطی ہو گئی, آپ کی رائے سے اختلاف کر لیا, آپ اس کو بدعتی بنا دیے. کسی سے بولنے میں کچھ بھول چوک ہو گئی, آپ نے اس کو فوراً کافر قرار دے دیا. نہیں, بلکہ کسی کو بھی کافر قرار دینے کا معاملہ بہت سنگین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما. جو آدمی اپنے بھائی کو کافر کہے, کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگا دے, اب یہ بات دو میں سے ایک پر لوٹ کر رہے گی. دو میں سے ایک پر وہ بات لوٹ کر رہے گی. امام بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. ابن حبان کی روایت میں ہے, آپ نے فرمایا ما اکفر رجل رجلا قط الا باء احدهما بها. جو بھی شخص کسی کو کافر قرار دے دیں, دو میں سے ایک پر بات لوٹ کر رہے گی. ان کان کافرا والا کفر بتکفیرہ. اگر جس پر کفر کا فتویٰ لگایا اگر واقعی وہ کافر ہو تب تو ٹھیک, اگر نہ ہو بے احتیاطی میں اس کو کافر قرار دے دیا, وہ الٹا اس پر لوٹے گا جس نے اس کو کافر کہا ہے. تو یا تو واقعی وہ کافر تھا اور اس پر کافر کا فتویٰ لاگو ہو گیا, جو حقیقت تھی آپ نے بیان کر دی. لیکن اگر آپ نے جوش میں آ کے, ضد میں آ کے, غصے میں آ کے اس کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے, تو وہ بات اس پر نہیں جائے گی, کیونکہ وہ کافر تو نہیں ہے. اللہ کے نزدیک حق کے مطابق علم کی روشنی میں وہ واپس الٹ کر آپ پر آئے گی. تو کیوں ہم کریں ایسا؟ اللہ کے نزدیک ہم مجرم ہو جائیں گے, ہم کفر کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے. اس لیے کہا کفر بتکفیرہ, یہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہوا اس کی تکفیر کر کے. مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اسلامی ماحول سے, اسلامی دینی علوم سے دور ہے. گاؤں دیہات میں بلکہ شہروں میں ایسا ہے جو دین سے دور ہے, اور اس کو بتانے والوں نے غلط باتیں بتائی ہیں, اس کو دین کی باتیں معلوم نہیں ہیں. لیکن وہ مانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اللہ کو اپنا رب اور معبود مانتا ہے, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول, اللہ کا رسول مانتا ہے. لیکن کچھ چیزوں میں اس سے غلطی ہو رہی اس وجہ سے کہ اس کو غلط سکھایا گیا ہے جہالت میں. ایسے آدمی کو سکھایا جائے گا, اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. ایسے آدمی کو دین کی باتیں سکھانا چاہیے, نہیں کہ آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگانے لگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا, بعض صحابہ راستے سے گزر رہے تھے, ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے, تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک پیڑ ہے, اور اس پیڑ کو مشرکین اس کی عبادت کرتے تھے, اس پر اپنی تلواریں لٹکاتے تھے, برکت کے لیے, قوت کے لیے, فتح کے لیے. صحابہ کچھ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, ابھی گہرا علم ان کے پاس نہیں تھا. تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول, ہمارے لیے بھی ایسا ایک ذات و انوات بنائیے نا جیسا ان کے لیے ہے. وہ ذات و انوات مشرکین کا معبود ہے, جس پر تلواریں وہ لٹکا کر اپنی جنگ کے لیے, فتح کے لیے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ نئے نئے صحابہ ہیں, ان کو لگا چلتا ہے اسلام میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے ایسا ذات و انوات بنائیے, جبکہ یہ شرکیہ اعمال میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر. یہ ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. ایک قوم پر سے گزرے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر, تو بنی اسرائیل نے کہا ان کے بتوں کو دیکھ کر کہ ہمارے لیے بھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ معبود. ایک معبود کا مطالبہ کیا شرک نہیں ہے؟ لیکن ان کی جہالت کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم کافر ہو گئے. کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون, تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کی حرکت کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کافر قرار نہیں دیا, بلکہ کیا قرار دیا؟ جاہل. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان صحابہ کے بارے میں نہیں کہا کہ اب یہ مرتد ہو گئے ہیں ذات و انوات کا یا اس کی طرح مطالبہ کرنے کی وجہ سے, لہٰذا ان سب کو مرتد کی طرح قتل کر دیا جائے, اسلام سے باہر ہو گئے. نہیں ہوا ایسا. آپ نے ان کو سمجھایا تمہارا عمل کتنا غلط ہے, یہ معبود ماننے کی طرح ہے, معبود مانگنے کی طرح ہے. تو آپ نے ان کو حق واضح کیا, سمجھایا, ان کو کافر قرار دے کر اسلام سے باہر کر کے ان کی تکفیر کر کے ان کو قتل نہیں کیا.
ان کو مرتد قرار نہیں دیا. تو یہ بات بھی اس دور میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آدمی سعودی عرب میں آتا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے, دعوت سینٹر میں توحید کی کتاب پڑھی اور کئی کتابیں پڑھ لی, اب اپنے گاؤں میں جاتا ہے, باپ کافر, ماں کافر, دادا کافر, نانا کافر, نانی کافر, سارے کافر, چچا کافر, سب کافر, یہ سارے مشرک ہیں, اسلام سے باہر ہو گئے ہیں, ان کا ذبیحہ ابھی حلال نہیں ہے, ان سے نکاح بھی ٹوٹ گیا, چلو بازو بازو ہو جاؤ دونوں بھی, خالہ خالو الگ ہو جاؤ, ہاں چچا چاچی الگ ہو جاؤ. نہیں, وہ لوگ جاہل ہیں, نہیں جان رہے ہیں. اسلام کو تو مانتے ہیں نا, اب ان کو سکھائیے, ان کے سامنے حق پیش کیجئے ایسے انداز میں کہ سمجھ میں آئیں. ایسا نہیں کہ آپ خود نیم حکیم ہو اور آپ ان کو سمجھا رہے ہوں, آپ کو سمجھانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے, کہ نہیں مانتے اب کافر ہو گئے, حق واضح ہو گیا, آپ پر نہیں ہوا ابھی تک حق واضح ہے, آپ ان پر حق واضح کر رہے ہیں. علم والا دلائل کے ساتھ ایسے طور پر حق واضح کریں, فبہت الذی کفر ہو جائے, حق کا بکا رہ جائے, جوابی اس کے سے بن نہ پڑے, تب جا کے کہا جا سکتا ہے کہ اب اس پر حجت تمام ہو گئی, کیونکہ اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے, وضاحت کے لیے کوئی جواب نہیں رہا, اس کو ماننا پڑے گا اب. لیکن ہمارے پاس خود علم نہیں ہوتا, اور ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ملک میں جا کر کفر کے فتوے داغنا شروع کرتے ہیں. کبھی یہ کفر کے فتوے حکام کے خلاف بھی ہوتے ہیں, اور یہ طبقہ آج بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے, اسلام کی حمیت رکھنے والا, جہالت کے ساتھ, سلف کے منہج سے ہٹا ہوا. آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, یہ آخری نقطہ ہے. حکام کے خلاف خروج سے اجتناب, یہ بھی سلف کا منہج ہے. سیاسی ذہن رکھنے والے, خاص طور سے جو مغرب میں پڑے ہوئے بھی ہیں, بعض اوقات وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, فرانس کا ریولوشن, رشیا کا ریولوشن, فلاں ملک کا ریولوشن, یہ ریولوشن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ ہر ملک میں ریولوشن آ جائے, اسلامی ملکوں میں بھی ریولوشن آ جائے. کچھ چیزیں دیکھتے ہیں حکام کی طرف سے ایسی ہوتی جو ہم کو پسند نہیں آ رہی ہیں یا ہمارے نزدیک غلط ہے, اور پھر فوراً عوام کو اس کے خلاف ورغلانا شروع کرتے ہیں, اور عوام میں یہ بات پھیلانا شروع کرتے ہیں کہ یہ حاکم صحیح نہیں ہے, یہ اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کر رہا ہے. ان میں سے پیشوا ان لوگوں کے جو ہیں, یہ سید ابو العلا مودودی, حسن البنا, سید قطب, نبہانی, اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان کی ایک لسٹ ہے اچھی خاصی, اور یہ ہر دن پیدا ہوتے رہتے اس طرح کے لوگ, جو مسلمانوں کو حق کی للکار اور حکومت کے خلاف بغاوت, حق کو نافذ کرنا ہے, اس کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا, ریولوشن لانا پڑے گا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور مسلمانوں کی جہالت کا حال یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ نوجوانوں کو ویسے بھی جذباتی ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو بہادر مانتا. علماء کچھ نہیں بولتے, دیکھو کتنا اچھا بول رہا ہے, علماء نہیں بولتے یہ باتیں, علماء بزدل ہیں, علماء مصلحت پسند ہیں, علماء کو نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے, علماء گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھو حق کی للکار لگا رہا ہے, حاکم کے خلاف بولتا, کتنی ڈیرنگ ہے اس کے اندر. جہالت ہے یہ سلف کا منہج نہیں ہے. بلا شبہ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمان کا حاکم ایسا ہوتا ہے جیسے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, اس کو معصوم عن الخطا کوئی بھی نہیں مانتا ہے, اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن عوام کو اس کے خلاف بھڑکانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے, اور صحابہ نے بھی. اچھا, بعض اوقات اس کے لیے دلیل بھی دی جاتی. کیا دلیل ہے؟ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر, سب سے بڑا افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولی جائے. تو دیکھو یہ جہاد ہے, یہ غلط کو غلط بولنا چاہیے. کہاں؟ انٹرنیٹ پہ. آج بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے مجاہد بنے ہوئے ہیں, پولیس گھر پہ آئے تو غائب ہو جاتے ہیں, بلکہ ان کی داڑھی بھی غائب ہو جاتی ہے, صرف خبر پر کہ پولیس آ سکتی ہے آپ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی, تو آپ نے حاکم کو نصیحت کے لیے کیا بتایا؟ بازاروں میں, انٹرنیٹ پر, ممبروں پر اس کے خلاف بولا جائے اور لوگوں کو بھڑکا کے سارے امن و امان کو خراب کیا جائے؟ نہیں. آپ نے فرمایا من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانیۃ, جو کسی صاحب سلطان, بادشاہ, حاکم, سماج کا بڑا, اس کو نصیحت کرنا چاہے, وہ بھی غلطی کر سکتا ہے, اس کو نصیحت کرنا چاہے, فلا یبدہ علانیۃ, وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہ کرے, لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے کہ اس کو تنبیہ کر رہا ہے,
وہ غلط ہے, یہ باطل ہے, اس نے غلط فیصلہ کیا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, سارے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس کو اس طرح سے نصیحت نہ کریں. کیا کرے پھر؟ وَلَٰكِنْ يَأْخُذْ بِيَدِهِ, بلکہ اس کا ہاتھ پکڑے, فَيَخْلُو بِهِ, اس کو اکیلے میں لے جائے, اس کو اکیلے میں لے جائے, فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ, اور نصیحت کریں, اگر وہ قبول کر لیں تو اچھا, بہت اچھی بات ہے, وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ, اور اگر وہ قبول نہ بھی کریں, اس نے اپنی ذمہ داری نبھا دی. امام ابن ابی عاصم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. جتنے بھی ریولوشن والے ہیں ان کی کسی کتاب میں آپ یہ حدیث تلاش کر کے بتا دیں. اتنے بھولے بھالے کہ ان کو حدیث نہیں معلوم, لیکن نہیں بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پورے گول کو ہی ختم کر دیتی ہے حدیث. دو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اور اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن موٹی موٹی دو باتیں ہیں. نمبر ایک, کھلم کھلا ان کے خلاف تنقید نہیں کرنا, حاکم کے خلاف. اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے, فلا یبدیہ علانیۃ, وہ سارے لوگ جو انٹرنیٹ پر حکام کے خلاف مجاہد بن کے بحثیں کرتے ہیں, کافر قرار دیتے ہیں, ان کے خلاف بغاوت کی باتیں کرتے ہیں, یہ سب اس حدیث کی زد میں غلط قرار پاتے ہیں. اچھا, ان کا بہانہ کیا ہے؟ اب ان کا ہاتھ پکڑ کے الگ لے جانے کے, ملنے بھی دیتے نہیں نا وہ لوگ. اب ایسے آدمی سے پوچھا جائے تو کیا کرے گا؟ تو بازار میں بولے گا کیونکہ وہ نہیں کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اب اسلامی حکومت میں اگر کوئی چور چوری کرے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں, ہاتھ کاٹتے ہیں. اب حکومت قائم ہوگی, کورٹ میں کیس چلے گا, نہ قاضی ہے نہ کچھ ہے. ایک کام کر, اگر تیری بستی میں کوئی چوری کرتا ہے, قصاب تو اپنے پاس ہوتا ہے, بکرے کاٹتا ہے, ہاں جانور کا ذبح کرتا ہے, اس کو بلا لیں اور تو تھوڑی دیر کے لیے شریعت کو نافذ کر دے. کر سکتا ہو بھئی؟ تو ایک چیز نہیں کر سکتا ہے تو وہ چیز تجھ سے ساقط ہے. یہ نہیں کہ تو اس کے لیے دوسرا راستہ ایسا نکالے جو غیر مشروع ہو, جس سے وہ چیز ہی باطل قرار پاتی ہو, جو چیز پورا گول ہی خراب ہو جاتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو حاکم تک ایکسس نہیں, اس وجہ سے ہم پبلک میں بولیں گے. نہیں کر سکتے آپ اس کو. اگر آپ وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں تو آپ مت بولیے, پھر خاموش رہیے, انتظار کیجیے. اور آپ سے اس فریضہ ساقط ہو گیا. بھئی کورونا میں لوگ, حاجی لوگ کیا حج کے لیے نہیں آ سکتے, کیا کیے؟ پیدل نکل گئے وہاں سے. بھئی نہیں ہے, نہیں جہاز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, تو میرے پر حج فی الوقت ہے ہی نہیں. تو جو اسباب آپ کے پاس نہیں ہے, آپ سے وہ چیز ساقط ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اسباب پیدا نہ ہو آپ کے پاس. یہ نہیں کہ آپ غلط راستہ اس کے لیے اپنائیں. دوسری بات, بتانے کے بعد اگر وہ قبول نہ کریں تو اس کے خلاف بغاوت کرو, حدیث میں نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حق بتائیں تو ماننا ہی چاہیے. آپ کے ذمے بتانا ہے, اس کو منوانا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ حاکم سے حق بات بیان کریں اور وہ آپ کی بات نصیحت قبول نہ کریں, اس کی نصیحت قبول نہ کرنے پر آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. حدیث یہ بتا رہی کہ تمہارا کام بس پہنچانا ہے, نصیحت کرنا ہے. اگر اس نے سنا اور مانا, بہت اچھی بات. اگر اس نے آپ کی بات قبول نہیں کی تو آپ اب باہر جا کر لوگوں کو نہیں بول سکتے. ایک مرتبہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ لوگ حکام کو نصیحت نہیں کرتے ہو, اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے, بہت ساری باتیں کی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ چپ چاپ سنتے رہے, کیونکہ جوش والے کو چپ بٹانا بھی مشکل ہوتا ہے. جب تک کہ گھڑا خالی نہیں ہوگا اس کو بھر نہیں سکتے آپ. پہلے کچرا نکلے تو صحیح باہر. پوری بات جب بول کے وہ ٹھنڈا ہو گیا, ختم ہو گیا, پیٹرول ختم, گاڑی رک گئی, تو شیخ ابن عثیمین نے بہت نرم انداز میں اس سے پوچھا, اچھا یہ تو بتاؤ, تم کو یہ بتایا کس نے کہ ہم نہیں نصیحت کرتے, تجھے معلوم کیسے پڑا؟ یہ جو کہا کہ آپ کچھ کرتے نہیں ہو, بتاتے نہیں, نصیحت نہیں کرتے, اس کا سورس کیا ہے تیرے پاس کہ ہم نہیں کرتے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نے کہاں سے جان لیا یہ کہ ہم نصیحت نہیں کرتے؟ خاموش ہو گیا ہو, کوئی جواب اس سے بن نہیں پڑا. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علماء جو حکام کے پاس جائیں یا ان سے ان کی ملاقات ہو, اور وہ خط کے ذریعے سے یا بات کے ذریعے سے, فون کے ذریعے سے جو ان کو نصیحت کرتے ہیں, بازار میں یا ممبر پر آ کے کہیں ہم نے ان کو سمجھایا, بہت ہم سمجھا رہے ہیں ان کو, اب وہ دیکھو میں نے ڈانٹا اس کو. یہ آ کے لوگوں میں بولیں. آپ کے والد صاحب اگر شراب پیتے ہیں, آپ گھر میں ان کو سمجھائے, بازار میں جا کے ممبر پر جا کر بولیں گے آپ میں نے اپنے باپ کو سمجھایا آپ شراب مت پیا کرو. ماں باپ کے جھگڑوں کے بارے میں آپ بازار میں آ کے بولتے ہیں میں نے یہ جھگڑا سالو کیا کہ ان میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی. اپنے گھر کی باتیں تو باہر نہیں بولتا ہے, جبکہ گھر کا سلطان باپ ہے,
اس کے خلاف کبھی ایسی بغاوت نہیں کرتا, اس کے خلاف بازار میں نہیں بولتا ہے. اور اگر کوئی باہر والا بولے ذرا سمجھاؤ اپنے باپ کو, غلطی کرتا ہے وہ, تو آپ بولے میں سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ, آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا. لیکن حاکم کے خلاف اتنے برداشت نہیں تیرے پاس, اس کے خلاف بغاوت کی بات کرتا ہے لیکن باپ کے خلاف بغاوت نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کھائے گا پیے گا کیا پھر. یہ بڑی جہالت ہے اور یہ سلف کا منہج نہیں ہے. اس پر بہت ساری باتیں اور بولی جا سکتی ہے لیکن موٹے طور پر میں نے اتنی بات کہی ہے. یہ حدیث کے بھی خلاف ہے اور یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے سارے علماء اس سے منع کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء نعوذ باللہ بزدل ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء لوگ بولنے والے اس طرح سے بتاتے ہیں یہ تو حکام کے علماء ہیں, بلکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں یہ اسکالرز آف ڈالرز ہیں. اللہ المستعان. آدمی اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے, اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے. ایسے لوگ بعض اوقات اپنے ملکوں میں فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے سعودی عرب میں بھی آتے ہیں اور اسی طرح سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں مسلمان حاکم ہوتا ہے, وہاں کبھی کھلا نہیں بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہادر ہوتے ہیں لیکن خاموش بہادر ہیں. یہ دوسروں سے علماء سے چاہتے ہیں کہ یہ کھلا بولیں, لیکن جب ایسے ملکوں میں آتے ہیں ان کو معلوم ہے انجام کیا ہو سکتا ہے. وہاں وہ بہادری کی باتیں نہیں کرتے, وہاں اپنا کام دھندا کرتے ہیں, پیسے خوب کماتے ہیں اور پھر چپ چاپ اپنے گاؤں کو جا کے پھر وہاں مجاہد بنتے. یہاں کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ اندر جائیں گے اور یہ چاہتے کہ علماء بولیں اور علماء کو بزدل بولتے ہیں جبکہ خود یہ بزدل ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو ہم کو ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے, علماء سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہم کو حکام کی غلطیاں بھی دکھائی دیں, ہم یہ نہیں کہتے حکام غلطیاں نہیں کر سکتے ہیں, وہ معصوم عن الخطا نہیں. ہم کو چاہیے کہ عوام کو ان کے خلاف ورغلانے کی بجائے اللہ سے دعا کرے اللہ ان کو صحیح توفیق عطا فرمائے. یہ زیادہ اچھا کام ہے. ہم سولوشن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر کچھ کمی دکھائی دے کسی حاکم میں, اے اللہ اس کو نیک توفیق عطا فرما, اس کو ہدایت دے, اس کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے, مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے کرنے والا اس کو بنا. یہ نہیں کر سکتے, اللہ سے بات کریں نا, اللہ سے مناجات کریں. اللہ نہیں کر سکتا, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے اور دلوں کو بدلنے پر اللہ قادر ہے. تو اللہ ہی سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو, آپ نہیں پہنچ سکتے نا, اللہ سے دعا کریں, اللہ تک تو پہنچ سکتی نا آپ کی بات, اس تک نہیں پہنچ سکتی, اللہ آپ کی بات اس تک پہنچا سکتا ہے. کیوں نہ آپ اللہ سے دعا کریں. یہ طریقہ اور یہ انڈرسٹینڈنگ سلف کی رہی ہے, ہمیشہ سے سلف ایسا کرتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں, اور علماء کے بارے میں, اہل حق کے بارے میں بدگمانی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. غلط راستے سے بچنے والا بنائیں, ہدایت کے راستے پر, سلف کے راستے پر چلنے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.